اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ عزیزان من، صورت آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ عزیزان من، اس آیت مبارکہ میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا۔ عزیزان من، سنن دارمی اور مشکات المصابیح کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں، اللہ جل شانہ کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ جو شخص صاحب حیثیت ہوتے ہوئے فرض حج ادا نہ کرے اور اس کا کوئی عذر بھی نہ ہو، اس کی مرضی، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر۔ حج کی اولین دعوت اور اعلان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے گھر کی تعمیر سے فارغ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے اور کون پہنچائے گا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، تم اعلان کرو اور تمہاری آواز کا لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، میں کیا کہوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، تم یہ کہو، اے لوگو، تم پر بیت العتیق یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کی طرف حج فرض کیا گیا ہے، اس لیے تم اپنے پروردگار کے حکم پر آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم یعنی اس پتھر پر کھڑے ہو گئے جو کعبہ کی تعمیر کے لیے ان کے واسطے جنت سے بھیجا گیا تھا۔ پھر یہ پتھر اوپر اٹھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اونچے سے اونچے پہاڑ سے زیادہ بلند ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور چہرے کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے 3 بار اعلان کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین کے میدان اور پہاڑ، دریا اور خشکی کو سمیٹ دیا گیا، یہاں تک کہ انسانوں اور جنات سب نے اس آواز کو سنا اور انہوں نے جواب میں کہا، لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہے اے رب، ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ آج تک حج کرنے والے احرام باندھ کر یہی کلمے دہراتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عزیزان من، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بے شک اللہ کے لیے ہی ہے۔ عزیزان من، قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عزیزان من، بیت اللہ کی طرف حج یا عمرہ کا قصد کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کریں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر چیز سے پہلے پانی پیدا فرمایا اور پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پھر اللہ جل شانہ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی حرکت میں بیت اللہ والی جگہ قبہ نما ایک ٹیلہ پیدا کر دیا، جہاں 2000 سال بعد بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں نقل کی گئی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے زمانہ میں پانی کی سطح پر سب سے اول کعبہ کا مقام نمودار ہوا۔ شروع میں سفید جھاگ تھا جو بعد میں منجمد ہو گیا
زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے اس کی تخلیق ہوئی، پھر اسی کے نیچے سے زمین پھیلا دی گئی، اور یہ بیت اللہ تمام سچی عبادت گاہوں میں سے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، برکت والا گھر ہے، پورے جہاں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کی زیارت قلبی تسکین اور روحانیت کی غذا اور ایمان کی تازگی کا سبب ہے، مغفرت اور بخشش کا یقینی ذریعہ ہے۔ اس عمارت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رات دن ہمیشہ اس پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نفلی عبادات وغیرہ کے لیے، اور 20 صرف ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبۃ اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے فضائل اور مناقب میں میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ دنیا کی آبادی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ کا گھر دنیا میں باقی رہے گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوگا کہ کارخانہ عالم کو ختم کر دیا جائے تو اس بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی جب تک بیت اللہ باقی ہے اس وقت تک یہ دنیا بھی باقی ہے۔ عزیزان من، حج حقیقت میں مخصوص وقت میں نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے اکٹھے ہونے کا نام ہے۔ وہ وقت بھی ایسا ہے جس میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کی زندگیاں یاد آتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و احسان فرمایا، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں دین کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ وہاں دین کے بڑے بڑے لوگوں کی جماعتیں آتی رہی ہیں اور وہ لوگ وہاں موجود دین کی یادگاروں کی تعظیم کرتے رہے ہیں۔ وہاں اللہ جل شانہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہے ہیں اور اللہ جل شانہ سے خیر و بھلائی کی امید لے کر، گناہوں کی معافی کی آرزو لے کر وہاں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ جب ایسے وقت اور ایسی جگہ میں نیک لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور حجاج کرام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرفہ کے دن شیطان جس قدر ذلیل و خوار، حقیر، کمزور اور غضبناک نظر آتا ہے، کسی اور دن نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرنے کو دیکھتا ہے اور اپنی پوری محنت پر پانی پھرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ عزیزان من، جب حاجی حج کا مردانہ یونیفارم یعنی احرام پہن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، یہ تواضع اور عاجزی کا لباس ہے، دنیا کی زیب و زینت سے ہٹ کر کفن کی مانند ہے۔ اس میں امیر و غریب سارے کے سارے برابر ہیں۔ دنیا کے اندر تو کپڑوں کی اونچ نیچ کا فرق ہوتا ہے، لیکن جو بھی حج یا عمرہ کے لیے جائے گا اس کا احرام یہی ہوگا، امیر و غریب دونوں کا احرام یہی ہوگا۔ ہر عاشق صادق نے یہی لباس پہن کر اللہ جل شانہ کے گھر کا قصد کیا ہے۔ عزیزان من، کیسے کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں حج کا احرام باندھ کر سفر کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں۔ کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو سامنے لے کر نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کوئی زمزم پیتا ہے، کوئی صفا مروہ میں سعی کرتا ہے، عرفات مزدلفہ منی میں حاضر ہو کر دعا مانگتا ہے اور شیطان کو کنکری مارتا ہے، شیطان سے نفرت اور اللہ سے محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ کیا ہی عجیب منظر ہوتا ہے۔ الہی تو ہمیں بھی ان شاک میں شامل فرما اور ہمیں زندگی میں بار بار ان مقدس جگہوں کی حاضری کی توفیق نصیب فرما، اور آخری دفعہ الہی تو ہمیں وہاں پہ ہی مدفون فرما۔